ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کی، جو ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا، ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ لا تعداد مرتبہ درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر، جن کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین امت میں اسے پیدا فرما دیا۔ گزشتہ جمعے آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک سنا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا، عام الحزن کہہ دیا، فرمایا یہ سارے کا سارا سال میرے لیے غم کا سال ہے۔ اور علماء نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ حضرت ابو طالب کا دنیا سے جانا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال فرمانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غم کا سال بن گیا۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت ابو طالب جہاں بھی حضور کفار مکہ کے سامنے دین کی بات کرتے، جو بھی مشکلات پیش آتی، گھر سے باہر والی ساری مشکلات کے سامنے حضرت ابو طالب کھڑے ہو جاتے، اور جو سارا غم لے کے حضور گھر میں تشریف لاتے تو وہ سارے غم کو ہلکا کر دیتی گھر کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اب حضور اس وجہ سے پریشان اور مغموم تھے کہ باہر کفار مکہ اگر ستائیں گے، اگر مجھے دین کی تبلیغ نہیں کرنے دیں گے، اگر اشاعت دین کے اندر رکاوٹ بنیں گے تو میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ آج تو میرے چچا بھی میرے ساتھ نہیں ہیں، اور اگر میں پریشان ہو کے غم زدہ ہو کے گھر آتا ہوں تو میرے غم کو بانٹنے والی، میرے غم کو ختم کرنے والی، میرے غم کا مداوع ڈھونڈنے والی اور مجھے بظاہر سہارا دینے والی آج میری وفادار بیوی بھی دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس وجہ سے حضور نے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضور کو ایک غم تو یہ تھا کہ بیوی چلی گئی، چچا ابو طالب چلے گئے، دل کے قریب تھے دونوں چلے گئے۔ دوسرا بڑا غم ایک اور بھی تھا کہ آج شاید میرا دین کا کام آگے نہ بڑھے، جو میرا دین بڑی محبت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ میری تبلیغ جاری تھی، اس کا کیا بنے گا؟ حضور کو یہ بھی غم تھا۔ اور یہیں خدشہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ اب ذرا بات سنبھل کے کرنا، اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ اب سردار ابو طالب چلے گئے ہیں، جو ہر کام کے بیچ آ جاتے، درمیان میں کھڑے ہو جاتے تھے، وہ ہمارے سردار تھے، تمہارے چچا تھے، وہ بچا لیتے تھے۔ اب ذرا تبلیغ کرنے کا انداز بدل لینا، یا پھر نکلو یہاں سے، مکے سے مکہ کو چھوڑ دو۔ یہ غم حضور کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب زیادہ مکے والوں کی دھمکیوں سے پریشان ہوئے، اپنے دین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھیلانے کے لیے ایک ارادہ بنا لیا کہ اب مجھے بیرون مکہ بھی دین کے لیے جانا چاہیے۔ اب میں نے 10 سال مکہ کے اندر دین پھیلایا ہے، اور مکہ کے اندر جن لوگوں کے دل ٹھیک تھے وہ سارے ہی میرے ساتھ ہیں، اب ضدی لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ اب مجھے خواہ مخواہ ان کے اوپر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، مجھے آگے بڑھ کے بیرون مکہ کے اندر جا کے بھی اسلام کی دعوت کو پیش کرنا چاہیے۔ فوراً حضور کے دل میں یہ خیال آیا، 60 میل دور یہاں طائف کی وادی ہے، بڑی اچھی بستی ہے، وہاں کا ماحول بڑا اچھا ہے، طائف ویسے بھی سرسبز و شاداب ہے، بہت سارے سردار وہاں قریشی رہتے ہیں، مکہ کے بڑے سرداروں کے باغات اور زمین وہاں ہے، ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے،
سرسبز اور شاداب ہے، 60 میل کی دوری پہ ہے، اب مجھے مکہ چھوڑ کے طائف کی طرف جانا چاہیے، وہاں جا کے رب کا قرآن سنانا چاہیے، اللہ کے دین کی وہاں تبلیغ کرنی چاہیے، شاید طائف والے میرے ساتھی بن جائیں، شاید وہ لوگ اسلام لے آئیں، شاید ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے، اور وہاں بڑے بڑے سردار ہیں، اگر وہ اسلام لے آئے، انہوں نے دین قبول کر لیا تو میرا ارد گرد ماحول تھوڑا مضبوط ہو جائے گا، ہم ان کو ساتھ لے کے مکہ آئیں گے اور مکہ والوں سے کہہ دیں گے دیکھ لو طائف کے سردار بھی میرے ساتھ ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب آپ کوئی اعتراض نہ کرنا۔ اس ارادے کے ساتھ دین کی تبلیغ کا درد اور ارادہ لے کے اللہ کے نبی آگے بڑھے، اور یہ 60 میل کا سفر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل فرمایا دین کے لیے۔ ساتھ کون ہے؟ صرف ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، صرف ایک غلام ساتھ ہے۔ آج ابوبکر جو سائے کے ساتھ ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہیں، ابوبکر مکہ میں ہیں، عمر بن خطاب جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے بڑی جرت والے ہیں، آج وہ بھی مکہ کے اندر ہیں۔ بس ایک ساتھی، ایک غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور حضور طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ دل میں یہ ارادہ تھا میں طائف والوں کی قسمت بدلنے کے لیے جا رہا ہوں، میں طائف والوں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کے جا رہا ہوں، میں طائف والوں کو اللہ کا قرآن سناؤں گا، رب کا پیغام ان کے دلوں میں اتار دوں گا، اور وہ سارے کے سارے طائف والے سردار میرا کلمہ پڑھ لیں گے۔ سفر بڑھتا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں داخل ہونے لگے۔ آج اور کوئی ساتھی نہیں، حضور تلوار کے ساتھ طائف میں نہیں گئے، حضور صحابہ کی تعداد لے کے طائف کے اندر داخل نہیں ہوئے، صرف ایک غلام زید بن حارثہ ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قدسیہ ہے۔ طائف میں داخل ہونے لگے، دل میں خیال آیا سب سے پہلے بنی ثقیف کا سامنے محل ہے، حویلی ہے ان کی، یہ 3 بڑے سردار ہیں، عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب، یہ 3 بائی ہیں، یہ قبیلہ ثقیف کے 3 بائی ہیں اور تینوں ہی طائف کے سردار ہیں۔ دل میں خیال آیا سب سے پہلے تو انہیں اسلام پیش کرنا چاہیے، اگر یہ سردار میری بات مان گئے، اگر یہ طائف کے چودھریوں نے اسلام قبول کر لیا، اگر یہ قبیلے کے بڑے لوگ اسلام لے آئے تو پھر دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہی اسلام اور تبلیغ کے ارادے سے اندر داخل ہوئے، سامنے یہ تینوں سردار اور تینوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بس رب کا پیغام سنا دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اعلان نبوت ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ایک نے کہا میں تو بات ہی سننا نہیں چاہتا، لا اکلمو، میرے ساتھ کوئی بات نہ کرنا۔ جو ارادہ حضور لے کے مکہ سے آئے تھے، جو نیت مکہ سے باندھ کے آئے تھے، جو حضور 60 میل کا سفر پیدل اسلام اور دین اور تبلیغ کی خاطر کر کے آئے تھے، سب سے پہلے 3 سردار جو قبیلہ ثقیف سے تھے، حضور نے ان کو جب اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام کا رد کر دیا، انکار کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے 2 بھائیوں کے بھی بات کے منتظر تھے، جواب کے منتظر تھے۔ ایک نے تو یہ کہہ دیا لا اکلم، میرے ساتھ کلام نہ کرنا۔ اب دوسرا زبان دراز ہوا، اس نے کہا اللہ نے تجھے ہی نبی بنانا تھا، اللہ کو اور کوئی نہیں ملا نبی بنانے کے لیے۔ مکے کے سردار پیچھے رہ گئے، عقل مند سارے پیچھے رہ گئے، تاجر سارے پیچھے رہ گئے، تیرا لباس سادہ سا ہے، تو بہت بڑا تاجر نہیں، بہت بڑا مالدار نہیں، تو بہت بڑا چودھری نہیں، اللہ نے تجھے ہی نبی بنانا تھا۔ اب یہ باتیں، یہ جملے حضور کے دل پہ لگ رہی تھی، حضور پہلے ہی پریشان تھے، حضرت خدیجہ کا وصال ہو چکا تھا، حضرت ابو طالب دنیا سے جا چکے تھے،
غم والا سال تھا، کیفیت غم والی تھی۔ اب ان سرداروں نے انکار کر دیا۔ اب تیسرے نے کہا اخرج بلدنا، آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں، آپ طائف سے نکل جائیں، ہمیں آپ کا دین نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی تبلیغ نہیں چاہیے، ہمیں رب کا قرآن نہیں چاہیے، اخرج بلدنا، آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں۔ امام الانبیاء کس نیت اور کس غرض کے ساتھ آئے تھے، آج انہوں نے لہجہ بدل لیا۔ آقا علیہ السلام نکلنے لگے۔ اب حضور نے ایک جملہ کہا، شاید میں سمجھا سکوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میری اور آپ کی بات اندر ہوئی ہے، اور کوئی سننے والا نہیں، اس بات کو باہر نہ کسی کو بتانا، یہ میری بات مکہ تک نہ پہنچانا۔ اس میں وجہ اور حکمت تھی کہ آپ لوگ سردار ہیں، بڑا نام ہے، آپ لوگوں نے میری بات کا انکار کر دیا، یہ لوگوں تک، گلی محلوں تک بات نہ پہنچانا۔ میرا ارادہ یہ ہے، میں طائف کے ہر دروازے پہ جاؤں گا، ہر گلی کے اندر رب کا قرآن سناؤں گا، طائف کی ہر وادی کے اندر میں رب کا پیغام پہنچاؤں گا۔ تم یہ بات نہ لوگوں کو بتانا کہ ہم نے انکار کر دیا، ہم نے قبول نہیں کیا، پھر لوگ میری بات نہیں سنیں گے۔ آقا علیہ السلام یہ بات کہے کہ باہر نکلے، طائف کی گلیوں کے اندر حضور نے پیغام کو سنانا شروع کر دیا۔ پیچھے سے یہ تینوں قبیلہ بنی ثقیف کے سردار آئے، آ کے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا، اس کی بات نہ سننا، یہ مکہ سے ہمیں دین سکھانے کے لیے آیا ہے، اس کا دین قبول نہ کرنا۔ اب یہ سردار تھے، اہل طائف ان کی بات مانتے تھے، لوگ تالیاں بجانے لگے، آقا علیہ السلام کا استہزاء کرنے لگے، حضور کا مذاق اڑانے لگے، لیکن تبلیغ والا حوصلہ پست نہیں ہوا، نبوت والا کام رکا نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گلی کے اندر، طائف کے ہر موڑ کے اندر رب کا قرآن سنا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے پھر لوگ جمع کر لیے، تعداد بڑھ گئی، اوباش نوجوانوں کو اکٹھا کر لیا، انہوں نے آقا علیہ السلام کو طائف کے درمیان میں گھیر لیا، امام الانبیاء کو گھیر کے پھر مذاق کرنا شروع کر دیا، استہزاء کرنا شروع کر دیا، تالیاں بجانی شروع کر دی۔ پھر یہ زبان دراز ہو گئے، یہاں تک کہ گالی گلوچ پہ آ گئے، بد زبانی اختیار کر لی۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا صبر عطا فرمایا تھا، کیسا حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ امام الانبیاء زبان سے کوئی بات نہیں نکال رہے، اب حضور خاموش ہیں۔ جب وہ سارا کچھ کر کے تھک ہار گئے، اب وہ خاموش ہوئے، تو پھر آقا علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو سنانا شروع کر دیا، کہا یہ رب کا قرآن ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اب میری بات سنو، کلمہ پڑھ لو تم نجات پا جاؤ گے، میں تمہاری دنیا کی بہتری کی ضمانت دیتا ہوں، تمہاری آخرت کی بہتری کی ضمانت دیتا ہوں، آ جاؤ میرے رستے پہ چل جاؤ۔ اللہ نے میری سیرت کے لیے ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے میری سیرت کو قرآن بنا دیا ہے، اللہ نے میری سیرت کو بہترین سیرت بنا دیا ہے۔ جو میرے طریقے پہ چلے گا، جو میری سنت پہ چلے گا، جو میرے رستے پہ چلے گا، اللہ اس کی دنیا کو بھی سنوار دے گا، اللہ اس کی آخرت کو بھی بہترین بنا دے گا۔ یہ طائف کی وادیوں کے اندر آقا علیہ السلام پیغام سنا رہے ہیں۔ آج اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے رب کا پیغام سنانا آسان ہے، آج منبر کے اوپر بیٹھ کے رب کا قرآن سنانا آسان ہے، آج لوگوں کی محبتوں کے اندر رب کا پیغام سنانا آسان ہے، لیکن طائف کی وادیوں کے اندر، طائف کی گلیوں بازاروں کے اندر سامنے جو نہ ماننے والے ہو، انکار کرنے والے ہوں، جو استہزاء اور مذاق کرنے والے ہوں، ان کے سامنے رب کا قرآن سنانا یہ امام الانبیاء کا کام ہے۔ اب بات آگے بڑھ گئی، ان لوگوں نے کہا ایسے نہیں کام چلے گا، اب آقا علیہ السلام کو شہر سے نکال دو، حضور کے اوپر سختی کرو،
जो ताइफ के ओबाश नौजवान थे, जो ताइफ की बिगड़ी हुई औलाद थी, कहा हुजूर को बाहर निकालने के लिए संगबारी करो। फिर वो सारे नौजवानों ने पत्थर हाथ में पकड़ लिए। अब आका अलैहिस्सलाम दरमियान में है, ज़ैद बिन हारिसा एक गुलाम है। जब सामने से पत्थर आए, ज़ैद बिन हारिसा सामने हो गए, या आका अलैहिस्सलाम का दिफा करने लगे। अब जब पीछे से पत्थर आए, ज़ैद बिन हारिसा मुड़ के पीछे की तरफ आए। अब चारों तरफ से पत्थर शुरू हो गए। सुनने के लिए शायद ये तुम्हें किस्सा लगे, शायद ये तुम्हें कहानी लगे, लेकिन इमाम उल अंबिया, जिनके चेहरे को रब ने कुरान में वद्दुहा कहा है, जिनके मुबारक दांतों को यासीन कहा है, जिनके हाथों को यदुल्ला का हाथ कहा है, जिनके सीने को अलम नशरा का सीना कहा है, जिसके मदीने को ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा है, जिनके सफर को अल्लाह ने कुरान में फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। आज वो ताइफ की वादी के अंदर है, आज ताइफ के नौजवानों के घेरे के अंदर है, हर तरफ से पत्थर आ रहे हैं। उन्होंने पत्थर मारने में कोई दरेग न किया। याद रखें, आप काम काज वाले हैं, कसब और नसब जानते हैं। जब कहीं से चोट लगती है तो सबसे पहले इस चमड़ी के ऊपर जब दाग लगता है, चोट लगती है, तो यह रंग बदलती है, ये नीला रंग इख्तियार करती है। चोट गहरी हो जाए तो फिर ये चमड़ी रसती है, उसके बाद ये फटती है। इमामुल अंबिया का नाजुक जिस्म, और हर तरफ से पत्थर मारे जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से खून जारी हो गया, यहां तक कि सर मुबारक फटने लगा। आका अलैहिस्सलाम के कंधों पे पत्थर लग रहे हैं, वो कंधे जिनके ऊपर नबूवत का बोझ है। आज हुजूर ताइफ की वादी के अंदर दीन के लिए काम कर रहे हैं। आज खा पी के पैसे लेके दीन का काम करना और है, आज ताइफ की वादी में पत्थर खा के नौजवानों के सामने खड़ा होकर रब का कुरान सुनाना, इसका मंजर, इसकी चाशनी और इसका मजा और है। आज हुजूर के सब्र की इंतहा है। आज हुजूर अकेले हैं, जो मक्का वाले सहाबा थे वो मक्का में हैं, हुजूर 60 मील दूर ताइफ की वादी के अंदर हैं और पत्थर लग रहे हैं। यहां तक सीरत की किताबों में आता है कि आका अलैहिस्सलाम के जोड़ों के ऊपर वो पत्थर मार रहे थे जहां अजियत ज्यादा होती है, जहां तकलीफ ज्यादा होती है। यहां तक कि हुजूर एक पांव उठाते, अब वो दूसरे पांव के ऊपर पत्थर मारते, वो उठाते फिर पहले वाले पांव पे पत्थर मारते। सर से लेकर आका अलैहिस्सलाम का सारा जिस्म खून से शराबूर हो चुका था। अब हुजूर के चेहरे का रंग बदल गया, जिस्म से खून रिस रहा था, आका अलैहिस्सलाम नडाल हो रहे थे। और यहां तक सीरत की किताबों में आता है, ज़ैद बिन हारिसा हुजूर के पास हुए, आका अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा सहारा दिया। अब हुजूर ने हिम्मत बांधी और एक जुमला तारीखी कहा ताइफ वालों, बेशक पत्थर मारते रहो, लेकिन रब की बात तो सुन लो, अल्लाह का कुरान तो सुन लो, अब ज़ुबान नबुव्वत से मेरा पैगाम तो सुन लो। मैं ये नहीं कहता पत्थर मारने बंद कर दो, लेकिन पत्थर मारते रहो, खामोशी से मेरी बात तो सुन लो। कहते हैं फिर ऐसा हुआ, ताइफ के अंदर हुजूर को इतने पत्थर मारे गए, आका अलैहिस्सलाम को इतना जख्मी कर दिया कि हुजूर जल्दी से बैठ गए। आका अलैहिस्सलाम यूं बैठे, फिर वो ताइफ के नौजवान आए, आका अलैहिस्सलाम को यूं पकड़ के खड़ा कर दिया। किस लिए? दोबारा पत्थर मारने के लिए। अब हुजूर अगर बैठ जाते हैं तो वो खड़ा करके दोबारा पत्थर मारते हैं। आका अलैहिस्सलाम को इतनी तकलीफ दी गई ताइफ के बाजारों के अंदर। फिर एक वक्त आया, सही बुखारी की रिवायत है, एक दिन आयशा सिद्दीक़ा ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह, उहद से ज्यादा कोई सख्त दिन आपके ऊपर आया था? इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग थी, इसलिए पूछा हुजूर से। 2 दंदान मुबारक उहद के मैदान में शहीद हुए, लोहे की एक कड़ी खुर्द
हुजूर की गार रुखसार के अंदर फंस गई। आका अलैहिस्सलाम की कड़ी निकाली गई, निकालने वाले सहाबी ने अपने दांतों से निकाली थी, उनका भी एक दांत टूट गया। आका अलैहिस्सलाम को पत्थर से धक्का दे के जमीन पे गिराया गया, यूं सारी साइड जख्मी हो गई, दंदान मुबारक जख्मी हो गए। फिर हुजूर के चचा अमीर हमजा के जंगी ओहद के अंदर टुकड़े कर दिए गए। वो टुकड़े हुजूर के सामने थे, एक तरफ 70 सहाबा के लाशें पड़े हुए हैं। इसलिए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह ये बताइए ओहद से ज्यादा कोई सख्त दिन था? ये कहना था। इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू आ गए। आयशा क्या पूछती हो ओहद के बारे में? ताइफ का दिन मेरी जिंदगी में सबसे सख्त दिन था, और कोई मेरा साथी मेरे साथ नहीं था। मेरा एक गुलाम ज़ैद बिन हारिसा मेरे साथ था। ताइफ वालों ने मेरे साथ ये सलूक किया, मार मार के मेरा सारा जिस्म जख्मी कर दिया, जिस्म लहू लुहान कर दिया। आका अलैहिस्सलाम का लिबास लहू के अंदर तर हो गया। हुजूर बेहोश हो गए, नडाल हो गए, और जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे। ताइफ वाले इस यकीन के साथ छोड़ के चले गए कि शायद अब हुजूर जिंदा नहीं बचेंगे, अब विसाल हो गया है, अब हालत नाजुक है। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को कंधे पे उठाया और उठा के वहां से जल्दी से निकले। अब कोई समझ नहीं आ रही थी कहां जाना है, ताइफ का रास्ता कौन सा है, हमने बाहर किस तरफ निकलना है। वो गुलाम थे, हुजूर को कंधे पे उठाया, हिफाजत के साथ भागे। आगे देखा तो अंगूर का एक बाग नजर आया। अब जल्दी से बाग के अंदर चले गए। अब वो बाग भी किसी मोहब्बत वाले का नहीं था, वो उतबा बिन रबिया जो दुश्मन इस्लाम और दुश्मन मुस्तफा था, अब वो बाग भी उसी का है। जाके आका अलैहिस्सलाम को यूं टेक लगा के पत्थर के साथ बिठा दिया। अब हुजूर की तबीयत ऐसी है, खून जिस्म का बहुत ज्यादा निकल चुका है, अब हुजूर बैठ भी नहीं सकते। आका अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर सहारा चाहिए। ज़ैद बिन हारिसा ने यूं पत्थर के साथ खड़ा करके आका अलैहिस्सलाम को बैठा दिया। अब यहां से खून रिसता हुआ, चेहरे से गिरता हुआ, अब सारा खून बह रहा है। अब जब बाग के मालिकों ने देखा, अरब वाले थे, ऐसे दिल में को रहम वाली बात आ गई। अद्दास उनका एक गुलाम था। जल्दी से उतबा बिन रबिया ने अंगूर का खोशा तोड़ा, एक पानी की प्याली दी, और पानी और अंगूर तश्तरी में तबाख में रख के अपने गुलाम अद्दास को दिया। कहा जाओ वो जो सामने जख्मी बैठा है उसे ये अंगूर पेश कर दो। अब देखे दुश्मन का बाग है, ज़ैद बिन हारिसा साथ हैं, जख्मी जिस्म है, खून निकल रहा है। आका अलैहिस्सलाम को वो अंगूर पेश किए गए। यूं हुजूर के सामने तबाख आया। अब पता नहीं भूख कितनी थी। अब आका अलैहिस्सलाम सफर में थे, अपना कोई नहीं था। 60 मील दूर 1.5 माह का पैदल सफर बनता है। ये सिर्फ दीन के लिए सफर किया, सिर्फ इस्लाम के लिए सफर किया। यार आज तो इस्लाम बड़ा सस्ता मिल गया है, आज तो दीन हमारे घरों में आ गया है, इसलिए हमने दीन को छोड़ दिया, रुखसत कर दिया है। नाराज ना होना, हमारे कारोबार में आज दीन नहीं है, आज हमारी तिजारत में दीन नहीं है, आज हमारे शादी ब्याह के अंदर दीन नहीं है, आज हमारी फौतगी के अंदर दीन नहीं है, आज हमारे जवानों के पास दीन नहीं है, आज हमारे घरों के अंदर दीन नहीं। जिस दीन के लिए हुजूर ताइफ में अकेले खड़े हैं, पत्थर खाए जा रहे हैं, जिस दीन के लिए आका अलैहिस्सलाम ने भूखे और प्यासे 60 मील 95 किलोमीटर का पैदल सफर किया, आज वो दीन हमने छोड़ दिया है, आज वो दीन हमने रुखसत कर दिया है। आज कोई एक बात कह दे हम तस्बीह हाथ से गिरा देते हैं, कोई एक बात कह दे हम टोपी और इमामा छोड़ देते हैं, कोई एक जुमला तनकीद का कह दे हम रखी हुई दाढ़ी को मनवा देते हैं, कोई एक जुमला कहते हम मस्जिद को छोड़ देते हैं, हम दीन को छोड़ देते हैं। आज हुजूर ने दीन के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया। आज ये हुजूर की सीरत तुम्हारे सामने नहीं, आज ये वाकया ताइफ,
یہ حضور کی سیرت کا ایک باب ہے، یہ دین تبلیغ کا ایک سنہری باب ہے۔ جب حضور کو انگور پیش کیے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں انگور توڑا، حضور کھانے لگے، تناول فرمانے لگے تو بسم اللہ کہا۔ عداس سامنے کھڑا تھا، وہ غلام، اس نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ طائف والے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضور نے پوچھا تم بتاؤ تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں تو عراق سے ہوں، نینوا شہر کا ہوں۔ یہ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے مسکرائے اور ارشاد فرمایا وہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اب عداس جانتا تھا حضور نے کبھی عراق کا سفر نہیں کیا، وہ سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ دشمن سامنے دیکھ رہے ہیں غلام ہمارا ہے، ہم نے تو انگور دینے کے لیے بھیجا تھا، اب یہ تو حضور کی باتوں میں آ گیا ہے۔ عداس تھوڑا سا آگے ہوا، کہا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، لیکن حالت یہ ہے اب میں کیا بتا سکتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کی وہاں دعائیں بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کی وادی کے اندر جب یہ حال دیکھا تو پھر حضور نے ایک وہاں دعا بھی فرمائی تھی۔ اب عداس جو غلام تھا سامنے آیا، حضور نے ارشاد فرمایا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، نبوت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب عداس حضور کے سامنے آیا، اب ہاتھ کو خون لگا ہوا ہے، اس نے حضور کے دستے مبارک کو بوسہ دیا، یوں سر پہ بوسہ دیا، وہ پہچان گیا۔ ارے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، باغ کا مالک نہیں سمجھا، طائف کے سردار نہیں سمجھے، بنو ثقیف کے سرداروں کو حضور کی نبوت کی سمجھ نہیں آئی، لیکن عداس ایک غلام تھا، وہ حضور کی نبوت کو سمجھ گیا، جلدی سے حضور کے دست کو بوسہ دیا، عرض کی میرے آقا جلدی سے مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنا غلام بنا لیں۔ حضور زخمی بھی ہیں، دین کی تبلیغ نہیں رکی، اب جسم سے خون جاری ہے، دین کا کام نہیں رکا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، بارش کا موسم تھا اور کلاس کے بعد کسی کے گھر میں قرآن خواننے کے لیے بچے جایا کرتے تھے۔ اب ہم قرآن خواننے کے لیے جانے کے لیے بچے تیار تھے اور باہر بارش ہو رہی تھی۔ قبلہ استاد محترم حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور آتے ہی پوچھا بچے رکے کیوں ہوں؟ تو بچوں نے کہا جی باہر تو بارش ہو رہی ہے، تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں بارش رک جائے تو پھر ہم قرآن خواننے کے لیے جائیں گے۔ تو فرمانے لگے باہر نکل کے دیکھو، دکانیں ساری کھلی ہیں، لوگ سارے روا دواں ہیں، دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں اور تم نے دین کا کام فوراً روک دیا۔ ابھی بارش آئی ہے تم سارے رک گئے، دین کا کام روک دیا کہ بارش ختم ہوگی تو پھر ہم جائیں گے۔ اس طرح دین کا کام نہیں رکتا، موسم جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، لوگ جیسے ہوں، ذہن جیسا ہو، دین کا کام کبھی نہیں رکتا۔ اب عداس حضور کا غلام بن گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام زخمی حالت کے اندر ہی 10 دن طائف کی وادی کے اندر حضور رہے اور پھر حضور نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعائے شکوہ کی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے میرے رب میرے جسم میں زیادہ کمزوری ہے، اب میں زیادہ کام کیسے کر سکتا ہوں، لیکن اے میرے رب تو ہی طاقت دینے والا ہے، ساری طاقت تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو میرے اوپر ناراض نہیں، مجھے یہ ساری حالت منظور ہے، جس حال کے اندر بھی تو نے مجھے رکھا ہے، اے میرے رب میں تیرے اوپر راضی ہوں، مجھے اور کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ اتنے میں اچانک ایک زوردار آواز آئی، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں ہے، بادل کا ایک سایہ آیا، جبریل امین سامنے ہے، ساتھ میں ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ پہاڑوں والا فرشتہ کبھی دنیا میں نہیں آیا۔ طائف میں یہ حالت حضور کی دیکھ کے
मलकुल जिबाल को अल्लाह ताला ने भेज दिया। अब ये ताइफ जो बस्ती है, ये दो पहाड़ों के दरमियान में छोटी सी बस्ती है। अब वो फरिश्ता हुजूर की बारगाह में आया, आका इन लोगों ने आपकी ये हालत की है, आप जरा हाथ उठाएं, एक दफा अल्लाह की बारगाह में दुआ ही फरमा दें, आप मुझे इशारा कर दें, हुक्म दे दें, आपकी आंखों के सामने ये दो पहाड़ों को यूं मिलाऊंगा, ये सारी की सारी ताइफ की वादी सुरमा बन जाएगी, इसे पीस दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ताइफ का नामो निशान आपके सफर तक रहेगा, आपके आने तक रहेगा। उसके बाद ताइफ तरीक से सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। लेकिन कुर्बान जाऊं, अल्लाह के नबी की शान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमतल लिल आलमीन की नबी की आंखों में आंसू आ गए और हुजूर ने यूं कांपते हुए हाथ उठाए। अब वो ताकत पहले वाली नहीं रही, आज जिस्म से बहुत ज्यादा खून बह चुका है, हाथ रंगीन है, जिस्म सारा लहूलुहान है। यूं हाथ उठाए, किसके लिए? अब ताइफ वालों के लिए। जबरील भी खड़े हैं, मलकुल जिबाल भी खड़े हैं कि शायद हुजूर बद्दुआ फरमाएंगे, ये सारी की सारी बस्ती अभी खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने यूं हाथ उठाए, अभी कुछ कहा नहीं, लब हिले नहीं, आंखों से आंसू रवा हो गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे रब, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, या अल्लाह इस कौम को हदायत अता फरमा दे, या अल्लाह इस कौम को हदायत अता फरमा दे। ये कौम मुझे नहीं जानती, ये कौम मुझे पहचानती नहीं, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इनकी नस्लों में ऐसे जवान पैदा होंगे, इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो नस्ल इनकी होगी लेकिन गुलाम मेरे होंगे। अगर हुजूर इशारा फरमा देते, सारे का सारा ताइफ तबाह हो जाता। लेकिन अजियत देने वालों को, तकलीफ देने वालों को, परेशान करने वालों को, पत्थर लगाने वालों को, खून बहाने वालों को हुजूर ने दुआ दी है, मुस्तफा ने बद्दुआ नहीं दी, हुजूर ने बुरा भला नहीं कहा। बस ये जुल्म आखिरी दिहाने पर था, जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। अब ताइफ के बाद और कोई जुल्म ही बाकी नहीं बचता जो मुस्तफा की जात पे किया जाए। पहले मक्के वालों ने सताया, कहीं हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाते हैं, कहीं सजदे में जाते हैं, ओजरी जिस्म मुबारक पे डाल देते हैं, कभी गले के अंदर कपड़ा डाल के यूं बल देते हैं कि आंखें उबलने के करीब आ जाती हैं। ये सारी सख्तियां मक्का वालों ने कर ली थी, लेकिन दीन का काम रुका नहीं। अब ताइफ वालों ने इंतहा कर दी थी। इसके बाद अब अल्लाह ने उरूज देना था, अब अल्लाह ने शान अता फरमानी थी। अब मक्के वालों को, ताइफ वालों को दिखाना था, मैंने अपने नबी को बेसहारा नहीं छोड़ा, ये मेरा नबी है, कुरान मेरा है, पैगाम मेरा है, ये मेरा नबी तुम्हें सिखा रहा है। तुमने अगर नहीं कबूल किया, तुमने माना नहीं, हुजूर के साथ जुल्म की इंतहा कर दी है, तुम्हारा जुल्म एक तरफ होगा और मैं इतनी शान अता फरमाऊंगा, मेरा नबी सारे जुल्मों सितम भूल जाएगा। अब वो वक्त आने वाला है, अब वो वक्त आएगा कि मक्का वाले देखेंगे अल्लाह ने मुस्तफ़ा को कितनी शान और कितना मुकाम अता फरमाया है। हमेशा शान और मुकाम, रिफ़त और बुलंदी अल्लाह ने दीन को और दीन वालों को अता फरमाई है। बेदीन के पास कुछ नहीं है, उसकी जिंदगी दुनिया के अंदर भी अजीरन है, आखिरत के अंदर भी कोई मुकाम नहीं। अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर अमल करने की, सीरत के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।